الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے مت والو، شمع نبوت کے چاہنے والو، اولیاء امت کے جانثارو، غوث و خواجہ و رضا کے ماننے والو، آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، احمد مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، التماس ہے کہ اندر جگہیں خالی ہیں، آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں. آج کا میرا موضوع، میری گفتگو کا مرجع عقیدہ نبوت ہے کہ آیا ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیا سوچ، کیا فکر، کیا یقین رکھنی چاہیے، کن باتوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے نبوت کے تعلق سے. تو مسلمانوں کے لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا، دین کی کسی ضروریات کا انکار کر دینا یہ کافر ہے، کفر ہے. اسی طرح یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال ہے. کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ انسان نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ جن باتوں کو نبی کے لیے ثابت کیا جائے اور کن باتوں کو نبی کے لیے نہ مانا جائے. ان باتوں کا جاننا ضروری ہے کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو نبی کے لیے نہیں ماننی چاہیے. اگر ہم وہ مان لیں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو نبی کے لیے ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم ان باتوں کا انکار کر بیٹھے تو بھی اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو ہمارے لیے ان تمام باتوں کا جاننا ضروری ہے جن باتوں کا نبی کے اندر ہونا ضروری ہے، اور جن باتوں کا، جن کاموں کا، جن صفات کا نبی کے اندر نہ ہونا ضروری ہے. یاد رکھیں، نبی انسان ہوتے ہیں، نبی انسان ہوتے ہیں. انسان کے علاوہ کوئی بھی نبی نہیں ہوتا، چاہے وہ جنات ہو، فرشتے ہو، جانور ہو، دنیا کی کوئی مخلوق ہو. انسان کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہوتا. نبی کے لیے انسان ہونا شرط ہے، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کے لیے مرد ہونا شرط ہے. نبی ہونے کے لیے مرد ہونا شرط ہے. آج تک کی تاریخ میں کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی. یاد رکھیں، کبھی نبی نہیں ہوئی ہے. اس لیے نبوت اتنے
فضیلت اور اتنے ارفع و اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی صرف انسان اور انسانوں میں مردوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہے۔ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی اور رسول، رسول کے تعلق سے ان دونوں میں فرق کیا ہے، انشاءاللہ کسی دن اس پر بات ہوگی۔ آج فی الحال نبی کے لیے کچھ باتیں ملاحظہ کریں۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور رسول بھی بشر ہی ہوتے ہیں، لیکن رسول کچھ ملائکہ بھی ہوتے ہیں۔ ملائکہ یعنی فرشتے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول قرار دیا ہے۔ انسان بھی رسول ہو سکتے ہیں اور فرشتے بھی رسول ہو سکتے ہیں، لیکن نبوت ایسا خاص صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی صرف انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے نبی صرف انسان ہو سکتا ہے، رسول فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رسول ملائکہ میں سے ہیں، یعنی رسول ہے۔ حضرت جبریل بھی رسول ہے اور ہمارے سرکار بھی رسول ہے۔ حضرت موسیٰ بھی رسول ہے، حضرت ابراہیم بھی رسول ہے۔ تو رسول انسان بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی صرف انسان ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر یہ واجب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالی پر ضروری اور واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو پیدا نہ فرماتا اور انبیاء کرام کو اگر نہ بھی بھیجتا، تب بھی انسانوں پر واجب اور ضروری تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو مانتے اور پہچانتے، دنیاوی تمام مخلوقات کو دیکھ کر غور و فکر کرتے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا اور انبیاء کرام کو بھیج دیا۔ اگر انبیاء کرام کو نہ بھی بھیجتا تب بھی ہم پر ضروری اور لازم تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتے اور جو ہے اس کی عبادت کرتے۔ تو یہ تو احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجے۔ اب سنیں، بہت سے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری ہیں۔ صحیفہ کسے کہتے ہیں اور کتاب کسے کہتے ہیں، اس بات کو ملاحظہ کریں گے۔ صحیفہ کسے کہتے ہیں اور کتاب کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹی کتابیں ہوتے ہیں، جو چھوٹی کتابیں ہوتے ہیں ان کو صحیفہ کہا جاتا ہے، شریعت کی بول چال۔ اور جن کتابوں میں
مکمل شریعت لکھی ہوتی ہے اس کو کتاب کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں. چھوٹی کتابوں کو صحیفہ اور بڑی کتابیں جن میں مکمل شریعت لکھی گئی ہو اس کو کتاب کہا جاتا ہے شریعت کی نظر میں. ان میں سے 4 کتابیں بہت ساری ہیں, 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. صحیفے بہت سارے ہیں, تقریباً 100 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے. 100 صحیفے, چھوٹی چھوٹی کتابیں. لیکن جن کو کتاب کہا گیا ہے ان میں 4 کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں. کون کون؟ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. دوسرے نمبر پر زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. تیسرے نمبر پر انجیل شریف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور چوتھی کتاب جو مشہور ہے وہ قرآن عظیم ہے جو ہمارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ان تمام کتابوں پر ایمان رکھنا انسان پر لازم ہے, ضروری ہے. ان تمام کتابوں کو, تمام صحیفوں کو حق جاننا, صحیح جاننا, درست جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے. اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ توریت غلط ہے یا توریت کی باتیں غلط ہیں تو وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ مسلمان نہیں رہتا. ہاں, اس کا مسئلہ کیا بیان کیا جائے گا, کس طرح باتیں کی جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو توریت نازل فرمائی تھی, اللہ تبارک و تعالی نے جو توریت شریف یا انجیل شریف یا زبور مبارک جو نازل فرمائی تھی وہ تمام کی تمام حق ہے. اور ان میں جو باتیں, ان تمام کتابوں میں جو باتیں ہمارے قرآن مجید کے مطابق ہوں گی وہ صحیح ہیں, درست ہیں, ہمارا ان پر ایمان لانا یہ لازمی ہے. اور ان میں جو باتیں ہماری شریعت کے خلاف ہیں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ان یہودیوں نے, عیسائیوں نے اپنے من کے مطابق اس میں تحریف کر دی, یعنی ان آیتوں کو بدل دیا, گھٹا دیا, بڑھا دیا. لہذا جو آیتیں آسمان سے اتری تھی وہ آیتیں ابھی ان میں موجود نہیں ہیں, لہذا وہ آیتیں صحیح نہیں ہیں. ہاں, جو اللہ پاک نے اتاری ہے توریت شریف, زبور یا انجیل مبارک, تمام کے تمام حق ہیں اور اس کو صحیح ماننا, درست ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اب یہ بھی بات سنیں, قرآن پاک نازل ہوئی, قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس کا حکم منسوخ ہو گیا. منسوخ کا مطلب جس کا حکم, جس پر عمل کرنا اب بند ہو گیا ہے, اب اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. یہی بات یہاں بیان کر رہے ہیں کہ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا, اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے, ورنہ اللہ عز و جل ایک, اس کلام کا, اس اللہ عز و جل ایک ہے, اس کا کلام ایک, اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں. یہاں پہ ایک عقیدہ بہت ہی پیارا بیان کر رہے ہیں, ایک عقیدہ بہت ہی پیارا بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تمام علماء کرام سے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ قرآن مجید تمام کتابوں میں افضل ہے. آپ نے سنا ہے قرآن مجید تمام کتابوں میں افضل ہے, توریت سے افضل, انجیل سے افضل, اور اس کے بعد زبور سے افضل, تمام صحیفوں سے افضل. تو افضل کیوں کہا گیا؟ افضل کے معنی بہتر, بہتر کیوں کر ہے؟ توریت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام, زبور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام,
انجیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور قرآن پاک بھی اللہ کا کلام، تو پھر قرآن پاک سب میں افضل کیسے ہوئے، سب سے بہتر کیوں ہو گئے؟ تو افضل اور بہتر اس معنی اور مفہوم کر کے ہے کہ قرآن پاک ہمارے لیے اس پر عمل کرنے میں زیادہ ثواب ہے، اس لیے قرآن پاک افضل ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کرنا زیادہ ثواب کا متحمل ہے، اس لیے قرآن پاک افضل ہے۔ ورنہ کلام اللہ ہونے میں، اللہ کا کلام ہونے میں توریت بھی برابر، انجیل بھی برابر، زبور بھی برابر اور قرآن پاک بھی برابر، لیکن ان کی قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کرنے میں ثواب زیادہ ہے، اس لیے قرآن پاک افضل ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ کلام اللہ کا کلام نہ پہلے غلط تھا نہ اب غلط ہے، نہ توریت میں غلط تھا نہ قرآن پاک میں غلط، نہ انجیل میں غلط تھی نہ قرآن پاک میں غلط۔ اللہ پاک کے تمام کلاموں کو وہی فضیلت حاصل ہے جو قرآن پاک کے آیتوں کو فضیلت حاصل ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کرنے میں ہمارے لیے زیادہ ثواب ہے، اس لیے قرآن پاک افضل ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ کلام اللہ ہونے میں سب کے سب برابر ہے۔ یہ عقیدہ ٹھوس اپنے ذہن میں بنا کر کے رکھیں گے۔ کتب آسمانی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائیں اس کو کتب آسمانی کہتے ہیں۔ کتب آسمانی اور صحیفے، جس کے بارے میں بھی میں نے بتایا کہ صحیفے کتابچہ کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابوں کو صحیفہ۔ صحیفے اور تمام کتابیں حق ہیں، درست ہے، صحیح ہے، اور سب کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، لہذا سب برابر ہیں۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی یعنی یقینی ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے سپرد کیا تھا۔ اے عیسائیوں، میں تمہیں انجیل دے رہا ہوں، یاد رکھو اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اے یہودیوں، اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، میں تمہیں توریت دے رہا ہوں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اے داؤد علیہ السلام کی قوم، میں تمہیں زبور دے رہا ہوں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحیفوں اور ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری امت کے سپرد کی تھی، ان سے ان کا حفظ نہ ہو سکا، یعنی امت اس کلام اللہ کی حفاظت نہ کر سکی۔ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، وہ لوگ بنی اسرائیل ہو، وہ لوگ کلام اللہ کی حفاظت نہ کر سکے۔ کیسے حفاظت نہ کر سکے؟ اگر توریت شریف میں مسئلہ ہمارے خلاف جا رہا ہے، فیصلہ ہمارے خلاف جا رہا ہے، لہذا توریت میں کچھ بدل دیا، اس طرح وہ لوگ تحریف کرتے تھے۔ بدلنے کو تحریف کہتے ہیں، بدل دیتے تھے تو وہ لوگ کلام اللہ کی حفاظت نہ کر سکے۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے یعنی ان کے بدماشوں نے اور کمینوں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی، یعنی آیتوں کو بدل دیا، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق کبھی گھٹا دیا کبھی بڑھا دیا۔ لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی
جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق یعنی قرآن پاک کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے یعنی اس کو سچا مانیں گے اور درست مانیں گے، اور اگر قرآن پاک کے احکام کے مخالف ہو ان میں کہ کوئی بات ہم تک پہنچے اور اگر وہ بات قرآن پاک کے مخالف ہو تو ہم یقین جانیں گے کس بات کی کہ یہ ان کی تحریفات ہیں، یعنی جن قوموں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام نازل فرمایا تھا قرآن پاک کے خلاف ہیں، لہذا ان قوموں نے اپنے من مطابق اس میں تحریف کر دی، اس کو بدل دیا، گھٹا بڑھا دیا، ہم یہی یقین رکھیں گے۔ یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے خلاف اپنی بات نازل فرمائی، یہ کبھی نہیں مانیں گے، بلکہ یہ مانیں گے کہ اگر قرآن پاک کے خلاف بات ہم تک پہنچی ہے تو گویا کہ جن قوموں کی طرف یہ کتاب نازل ہوئی تھی اس قوم نے اس میں جو ہے کچھ گھٹا بڑھا دیا، کچھ بدل دیا، یہی یقین رکھیں گے۔ اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو اب کیا حکم ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات توریت شریف کی ہم تک پہنچے نہ قرآن پاک کی باتوں کی موافقت کرتی ہو نہ مخالفت کرتی ہو، بالکل الگ تھلگ بات ہو، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، نہ اس کو سچا مانیں گے نہ اس کو جھوٹا مانیں گے، بالکل اپنے ذہن و فکر سے اس کو خالی و ذہن کر دیں گے، اس کو اپنے دماغ سے اس بات کو نکال دیں گے، نہ ہم اس کی تصدیق یعنی اس کو سچا مانیں گے نہ اس کی تکذیب کریں گے یعنی نہ اس کو جھوٹا کہیں گے، بلکہ اپنے ذہن سے اس کو نکال دیں گے۔ یہی تیسرا حکم ہے۔ اب سنیں، چونکہ پہلے کی قوموں پر اللہ پاک نے کلام نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری انہی قوموں کو دے دیا، تو قوم نے کیا کیا؟ اپنے من کے مطابق اس میں گھٹا دیا، کبھی بڑھا دیا، اس میں تحریف کر دی۔ اب جب قرآن پاک اللہ پاک نے نازل فرمایا تو کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور سنو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، لہذا ہمیشہ ہر حال میں کسی بھی حال میں رہے یہی عقیدہ رکھنا ہے، یہی سوچ رکھنی ہے اور یہی یقین رکھنا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، پانی اپنا رخ بدل سکتا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں بدل سکتی۔ گردن کٹ جائے، لہو لہان ہو جائے، کوئی فکر نہیں، یقین یہی رکھنا ہے قرآن پاک جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس طرح نازل فرمایا تھا، آج بھی قرآن پاک ویسا ہی ہے، اس کی کسی آیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے، نہ قیامت تک کبھی واقع ہو سکتی ہے۔ کتنی قومیں نے بدلنا چاہا لیکن بدل نہ سکے، کبھی تو ان کا ایمان بدل گیا، کبھی کہاں کے ہو گئے، کبھی کہاں چلے گئے۔ ہمیشہ یہی یقین رکھنا ہے قرآن پاک جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی ہے اور تا قیامت ویسا ہی رہے گا۔ قرآن پاک میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا ہے، اور اس سے بڑا محافظ، اس سے بڑا حافظ کوئی نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ لہذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ محال ہے۔ محال کا مطلب سمجھ لیں، اکثر آپ نے لفظ محال سنا ہوگا۔ محال کس کو کہتے ہیں؟ محال کا دوسرا لفظ ہے، دوسرا معنی ہے ناممکن۔
محال کا معنی ہے محال، ناممکن، جو دنیا میں کبھی ہو ہی نہ سکے اس کو محال اور ناممکن کہتے ہیں۔ جس میں ممکن ہونے کی، جس کے پائے جانے کی ادنا بھی اگر گنجائش ہو، اس کو محال کے درجے میں نہیں رکھیں گے، اس کو محال کے درجے میں نہیں رکھیں گے۔ محال کے درجے میں وہی رکھیں گے جس کے موجود ہونے کی ذرہ برابر بھی امید نہ ہو۔ لہذا قرآن پاک کی آیت میں تبدیلی محال ہے، یعنی اس میں ذرہ برابر بھی امید نہیں کہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ لہذا قرآن پاک ہمیشہ ایک ہی رہے گا، اس میں نہ آج تک کسی نقطے کی کمی آئی، نہ کسی حکم میں کوئی تبدیلی آئی، نہ کوئی حرف بدلا۔ یہی عقیدہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک جیسا نازل ہوا تھا آج ویسا نہیں ہے۔ اصلی قرآن پاک امام غائب کے پاس ہے۔ کیسا امام ہے جو غائب ہے؟ سمجھے میں نہیں آیا۔ کچھ لوگ ہیں، یاد رکھیے گا، آسانم پور میں اصلی امام غائب کے پاس، اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہے۔ کیسا امام ہے جو چھپ کے بیٹھا ہوا؟ لہذا آپ کو یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن پاک جیسا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوا تھا، حضور نے مکمل کسی حرف کی کمی بیشی کے بغیر ہم تک جیسا نازل ہوا تھا ویسا پہنچایا ہے۔ یہی عقیدہ رکھنا ہے۔ اور حضور کی ہر نبی کی بعثت اور نبوت کا مقصد اور سبب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو صحیح طریقے پر، صحیح طور پر بندوں تک پہنچایا جائے۔ اگر یہ کام اور اگر یہ وجہ نہ پائی جائے تو نبی کی نبوت کی بعثت کا کوئی مطلب نہیں۔ بعثت نبوت اسی لیے ہوا کرتی ہے کہ اللہ کا احکام بندوں تک صحیح پہنچایا جائے، اور جو صحیح پہنچائے وہ نبی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 پارے نازل فرمائے تھے، قرآن پاک میں 40 پارے نازل فرمائے تھے، 10 پارے جو ہیں امام غائب کے پاس ہیں۔ شیعہ حضرات ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو حکم ہے وہ امام غائب کے پاس ہے۔ تو کہاں ہے امام غائب؟ بلائیے، غائب کا ہے؟ امام ہے تو غائب کا ہے، امام تو سامنے ہوتا ہے۔ امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، بولے امام بھی ہے، غائب بھی ہے، سامنے بھی ہے، غائب بھی ہے۔ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہی عقیدہ رکھنا ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نازل فرمایا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکمل طور پر صحیح درست طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور جو قرآن ہمارے پاک میں ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، وہی صحیح اور درست اور ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، جو تھوڑا دیر کے لیے بھی سوچ لے کہ قرآن پاک 40 پارہ نازل ہوا تھا، 10 پارہ امام غائب کے پاس ہے، جو سوچ لے، سوچتے ہی کافر، سوچتے ہی اسلام سے خارج۔ جو تھوڑے دیر کے لیے بھی سوچ لے کہ لگتا ہے یہاں پر کچھ آیت جو ہے بدل گئی ہے، یہ اس آیت میں گڑبڑی پیدا ہو گئی، جو سوچ لے وہ کافر۔ انجینئر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ حضور نے بھی جو ہے اس آیت کو صحیح نہیں کیا۔ ایک ویڈیو ان کو بہت وائرل ہے، بیل ہو، اس سے بڑا گھامڑ کوئی ہے ہی نہیں، حضور سے بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں، اس دنیا میں حضور سے بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں، اور انہی کو کہتے ہیں حضور نے بھی اس کو درست نہیں فرمایا۔ بتائیں کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ اور لوگ اس کی ویڈیو کو بہت زیادہ سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔